السلام علیکم۔ کافی دنوں کے بعد دوبارہ مجھے اپنے چینل پر آنا پڑا کہ کچھ مسائل کی وجہ سے درمیان میں گیپ آ گیا ہے۔ پر آج جو ٹاپک ہمارا یہ ہے وہ ہے کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا، اس کے آنے کے مقصد کیا تھا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر اس دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کا اور بنانے کا بھی ایک مقصد تھا کہ انسان اس دنیا میں جائے اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اس نے پتہ دینا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنا کے دنیا میں بھیجا تو انسان کے آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس مالک بے نیاز کی پہچان کرے، خود بھی پہچان کرے اور دوسروں کو بھی اس کی پہچان کرے کہ وہ ذات اس کائنات کے اندر کہاں کہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی اور اس کی تخلیق کا بھی ایک مقصد تھا کہ اس نے کہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، اس دنیا میں آؤں اور ایک ایسی مخلوق کو بناؤں جس کے ذریعے میں متعارف ہوں۔ غرض اس نے انسان کو جسے اشرف المخلوقات کا اس نے درجہ دے دیا ہے، اپنا نائب بنایا اور نائب بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اور وہ انسان جو خدا سے وعدہ کر کے آیا کہ مالک بے نیاز تجھ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے احکامات کے مطابق میں زندگی گزاروں گا، اور زندگی گزارنے کے بعد تیرے قانون کے مطابق خود کو بھی ڈالوں گا۔ تیری جو تخلیق تو نے جو میری کی ہے، اس تخلیق کا جو سبب میں بنا ہوں، اس دنیا میں آنے کے بعد کائنات کا بغور میں نے مشاہدہ بھی کرنا ہے، اور مشاہدہ کرنے کے بعد تجھے میں نے تلاش کرنا ہے اور لوگوں کو میں نے بتانا ہے کہ وہ ذات اس کائنات کے اندر موجود ہے جو تیرے وجود سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کائنات از خود وجود میں آ گئی ہے، لیکن انہیں یہ بتانا ہے کہ وہ کائنات مالک بے نیاز نے بنائی ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، ہوا ہے، بارش ہے۔ غرض یہ تمام چیزیں اس مالک بے نیاز کی وہ نشانیاں ہیں۔ اب اس نشانیوں میں ہم نے اسے تلاش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، اسے نشانیاں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ میری ان نشانیوں کو دیکھو، دل کی آنکھ کو کھول کر اسے نظارہ کرو، تو اس یقین اور ایمان کے ساتھ جب دیکھو گے تو کائنات کی تمام چیزوں میں جھلک تمہیں دکھا دوں گا۔ اب انسان کو خدا نے جو بنایا ہے اور بڑی چاہ سے بنایا، اس دنیا میں بھیجا اور اس کے بھیجے جانے کا اور بنائے جانے کا وہ مقصد تھا۔ جب انسان اس دنیا میں آیا کچھ وقت تک، کچھ عرصے کے لیے اس حسین ترین دنیا کو دیکھتا رہا، خدا کی عبادت بھی کرتا رہا، اور آہستہ آہستہ جب اس نے دیکھا کہ دنیا حد سے زیادہ حسین ترین ہے، اس نے اپنی زندگی بھی گزارنی تھی، گھر کو بھی چلانا تھا، پھر ضروریات زندگی کا سامان بھی اس نے حاصل کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ اس حسین ترین دنیا کے چکروں میں آ کر انسان خدا کو بھول گیا۔ اب وہ یہ سمجھ رہے گا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دنیا سے محبت کرنی ہے، دنیا کی دولت سے میں نے محبت کرنی ہے، یہ سوچ کر کہ انسان دنیا کی دولت کا بن گیا پجاری، اور ذہن پر دنیا کی دولت کو سوار کر کے خدا سے دور چلا گیا۔ لیکن انسان کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے صرف دنیا داری کرنی ہے، دولت کو کمانا ہے۔ انسان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ فائدہ بھی اٹھائے اور ساتھ خدا کی عبادت بھی کرتا رہے۔ یہ اس کا مقصد، اور مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے بعد ایک عالیشان محل بنائے، دنیا کی دولت کے انبار لگا دے، اس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے، دوڑتا رہے، اصل مقصد کو بھلا دے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ دولت کے حصول کے انسان مارا پھرتا ہے اور ذہن اور دل کو ایک طرف لگا لیتا ہے، اور یہ مقصد بن جاتا ہے کہ بس میں صرف پیسہ کمانا ہے۔ اس پیسے کمانے کے چکر میں انسان بھاگتے بھاگتے اس اندھی گور کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب کچھ حصے میں نہیں آتا اس کے بعد اسے پچھتانا پڑتا ہے۔ اب ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے، ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، اخروی زندگی کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی اخروی زندگی کو خود سے کیسے بنانا ہے۔ کیا صرف ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم نے دنیا سے محبت کرنی ہے، ان نیک اعمال کو ہم نے چھوڑ دینا ہے؟
ہمیں صرف ایک طرف ہی جانا ہے، ذہن کو ایک طرف لے کے جانا ہے، ہمارے اندر ایک ایکویلٹی ہو کہ ہم نہ صرف دنیا دار بنیں اور نہ صرف ہم دیندار بنیں، بلکہ ہم دنیا کے کام بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہم دین کے کام بھی کرتے رہیں۔ جب تک ہمارے اندر ایکویلٹی ہوگی، بیلنس ہوگا، ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور خدا قریب پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مکمل طور دنیا دار بن جاؤ، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مکمل طور دیندار بن جائیں۔ وہ کہتے جو میں نے کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے اندر تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں، تم نے کائنات کے چھپے خزانوں کو تم نے مسخر کرنا ہے، یہ ہے ہی تمہارے لیے، تو لہٰذا جائز طور سے، جائز طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس نعمتوں سے تم نے فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے راضی کرنے نیک اعمال بھی کرنے ہیں، تاکہ ان نیک اعمال کے سلے میں تم اپنی اخروی زندگی کو خوبصورت بنا سکو گے۔